تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط نمبر 4۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط نمبر 4۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4 پڑھ یا سن لے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ پاک نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو، چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن، کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے سے گجرات جانے کا حکم۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ حج کے بعد لمبے عرصے تک مدینہ منورہ کی پرکیف اور نوربار فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین ایام گزارے۔ دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہمیشہ کے لیے اسی پاک سرزمین پر رہنا نصیب ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف کے قریب رہنے والے ایک صاحب کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور یہ حکم ملا، احمد یار خان سے کہو کہ وہ گجرات جائیں اور تفسیر کا کام کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم ملا ہے کہ گجرات جاؤ، تو اب گجرات ہی میرے لیے مدینہ ہے۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ عاشق صادق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت، سچے عاشق رسول، عالم بعمل، صوفی باصفا، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے مبارک نام سے کون سا عاشق رسول متعارف نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا بھر میں مفتی صاحب کو اور آپ کی کتابوں اور تفسیروں کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور مقبولیت کیوں نہ ہو کہ تفسیر لکھنے کا حکم تو آپ کو بارگاہ رسالت سے ہوا۔ مفتی صاحب کی مشہور 2 تفاسیر ہیں، نمبر 1 تفسیر نور العرفان، نمبر 2 تفسیر نعیمی۔ یہ مکمل تفسیر مفتی صاحب کی نہیں ہے۔ 11 پاروں کی تفسیر لکھنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے۔ آپ کی تحریرات و تصنیفات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے گویا ہر سطر یعنی لائن سے عشق رسول کے چشمے پھوٹ رہے ہوں۔ تفسیر قرآن ہو یا حدیث کی شرح،
مفتی صاحب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ عقلی دلائل سے متاثر ہونے والوں کو عقلی اور عام مسلمانوں کو نقلی یعنی قرآن و حدیث سے مثال دیتے ہیں کہ اگر بندے نے تنقید کی عینک نہ پہنی ہو تو اش کر اٹھے۔ یہ رسالہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر نور العرفان کے حسین نکات پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے مزار پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الکہف سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، صوفیہ کی اصطلاح میں نیک عمل وہ ہیں جو اللہ رسول کی رضا کے لیے کیے جائیں، لہذا ریا کی نماز بد عملی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا سونا جاگنا بھی نیکی ہے۔ نمبر 2، رب تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا مہربان ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد پر ایسے مہربان نہیں ہوتے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر حالت قلبی یعنی ہر معاملے کی ہر وقت خبر گیری فرماتا ہے۔ نمبر 3، صالحین کے قرب میں مسجد بنانا بہتر ہے کہ وہاں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صالح غریب بڑے پیارے اور محبوب ہیں کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور محبوب ٹوٹے دلوں کی آس ہیں۔ ضد کا علاج۔ نمبر 5، جو دلائل اور سمجھانے سے نہ مانے وہ جوتے کھانا چاہتا ہے۔ ضد کا علاج صرف عذاب الہی ہے۔ 6، گناہوں کو بھول جانا مردودوں کا طریقہ ہے، گناہ یاد رکھنا اور نیکی بھول جانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اپنے گناہ اور دوسروں کی نیکی ضرور یاد رکھو۔ علم کی طلب اور سفر کے متعلق اہم معلومات۔ 7، طلب علم کے لیے سفر کرنا سنت پیغمبر ہے۔ استاد کے پاس جانا، اسے پڑھانے کے لیے گھر نہ بلانا سنت ہے۔ علم کی زیادتی چاہنا بہتر ہے۔ سفر میں توشہ یعنی سامان ساتھ رکھنا اچھا ہے۔ سفر میں اچھا ساتھی ہونا بہتر ہے۔ استاد کا ادب کرنا ضروری ہے۔ استاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ علم صرف کتاب سے نہیں آتا، استاد کی صحبت سے بھی آتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ ایک معمولی لوہا کاریگر کا ہاتھ لگنے سے قیمتی اوزار بن جاتا ہے۔ ایک معمولی انسان کامل صحبت سے شان والا بن جاتا ہے۔ 8، کل 4 بادشاہ تمام دنیا کے مالک ہوئے، 2 مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، 2 کافر بخت نصر اور نمرود۔ ذوالقرنین اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے سورج کے دونوں قرنوں یعنی مشرق و مغرب کی سیر فرمائی۔ 9، بدکار سے زیادہ بدنصیب وہ نیک کار ہے جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے، وہ دھوکے میں رہے کہ میں نیک کار ہوں، خدا کی پناہ۔ سورۃ مریم سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، دعا کے وقت اپنی عجز و معذوری کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ مولا تعالی کے گزشتہ انعاموں کا ذکر بھی سنت انبیاء اور قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ گویا اس صورت میں بندہ رب کے کرم کو کرم کا ذریعہ بناتا ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کا دامن عذاب الہی سے پناہ کی جگہ ہے۔ نمبر 3، بیٹے کا باپ کے ساتھ بڑا سلوک یعنی اچھا سلوک یہ ہے کہ اس کی کوشش سے یا دعا سے ہدایت پر لائے۔ 4، عبادت الہی سے بد نصیبی دور ہوتی ہے، خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے۔ 5، نمازوں میں سستی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس سستی کی کئی صورتیں ہیں: نماز نہ پڑھنا، بے وقت پڑھنا،
بلا وجہ بغیر جماعت پڑھنا، ہمیشہ نہ پڑھنا، ریاکاری سے پڑھنا وغیرہ۔ 6، رب کی شان کے کفار نے بھی اپنے کسی بت کا نام اللہ نہ رکھا تھا۔ جب نام میں بھی کوئی رب کا شریک نہیں تو کام میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی یا ولی کا نام محمد نہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام بھی اچھوتا یعنی انوکھا رکھا۔ 7، قیامت میں کافروں کی حاضری ایسی ہوگی جیسے مجرم کی حاضری حاکم کے سامنے، اور مومنوں کی حاضری ایسی ہوگی جیسے معزز مہمانوں کی حاضری مہربان میزبان کے سامنے۔ حاضری ایک ہے مگر نوعیت میں فرق۔ 8، رب کے لیے اولاد ثابت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرما دے تو آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں۔ 9، ولی کی علامت یہ ہے کہ خلقت یعنی مخلوق اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کھینچیں۔ سورۃ طٰہٰ سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، عشق و ادب میں جب مقابلہ ہو تو عشق غالب آتا ہے، کیونکہ ادب کا تقاضا ہے کہ بات چھوٹی کی جائے، مگر عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب سے لمبی گفتگو کرو تاکہ دیر تک ہم کلامی قائم رہے۔ 2، جادو میں حقیقت نہیں بدلتی بلکہ دیکھنے والے کے خیال اور آنکھ پر اثر ہوتا ہے۔ 3، داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، یعنی 4 انگل جو پکڑنے میں آ سکے، یہی سنت انبیاء ہے۔ 4، قیامت میں کفار کی چند کھلی علامتیں ہوں گی: منہ کالا، آنکھیں نیلی، ہاتھ بندھے ہوئے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، جبکہ مومن کا حال اس کے برعکس یعنی الٹ ہوگا۔ لہذا قیامت میں کافر مومن کی پہچان ہر شخص کو ہوگی۔ سورۃ الانبیاء سے حاصل ہونے والی 13 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، جو اعلانیہ طور پر یعنی کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کفار سے بدتر ہے، نیز نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا تمام کفریات کی جڑ ہے، تمام کفر اس کی شاخیں ہیں۔ 2، دینی امور سے بے علمی جرم ہے، ان کا سمجھنا فرض ہے۔ 3، رب تعالیٰ ایمان کی بنا پر مومن گناہ گار سے بھی راضی ہے، کیونکہ شفاعت گناہ گاروں کی بھی ہوگی۔ 4، فرشتے باوجود معصوم ہونے کے ہیبت الہی یعنی اللہ پاک کے ڈر سے کانپتے ہیں۔ خیال رہے کہ خشیت عظمت کے خوف کو کہتے ہیں اور اشفاق رب کی بے نیازی کے خوف کو۔ رب سے ڈرنا رکن ایمان ہے جو انبیاء، اولیاء، فرشتے سب کو حاصل ہے، بلکہ جتنا ایمان قوی اتنا ہی خوف زیادہ۔ 5، ہر حیوان پانی سے زندہ ہے یا نطفے سے پیدا ہوا، سب کی اصل پانی ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی پانی سے بنے۔ آسمان پانی کی بھاپ ہے اور زمین پانی کی جھاگ۔ 6، صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ 1 ساعت یعنی لمحہ بھر کی فکر محاسبہ 1000 سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ 7، عاشقوں کے لیے موت کا مزہ لذیذ ہے اور غافلوں کے لیے سخت بدمزہ۔ موت ریل کی طرح کسی کو محبوب تک اور کسی کو جیل تک پہنچاتی ہے۔ 8، پیغمبر پر احکام سنا دینا لازم ہے، دل میں اتارنا لازم نہیں، یہ رب کا کام ہے۔ جو واعظ سے نفع حاصل نہ کرے وہ بہرا ہے، اندھا ہے، مردہ ہے، اگرچہ بظاہر اس میں سب قوتیں موجود ہیں۔ 9، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مومنہ تھیں، کسی نبی کی ماں مشرکہ نہ ہوئیں۔ آپ کے والد طارخ اور چچا آزر تھے۔ آزر
اس دن ہلاک ہوا جس دن آپ علیہ السلام کو نمردی آگ میں ڈالا گیا. اسی آگ کے ایک شعلے نے اسے یعنی آزر فنا کر دیا. آپ نے اس کی ہلاکت کے بعد کبھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی اور اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جبکہ آپ صاحب اولاد ہو چکے تھے. 10. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چاند پھٹا، سورج واپس ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بارشیں ہوئیں وغیرہ. یہ حکم عطا خداوندی سے ہے. 11. اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے اور رب کی حمد و ثنا بھی دعا ہے. دعا میں رب کی حمد ضرور کرنی چاہیے. 12. جو مقبول دعا ہونا چاہے وہ یہ 3 کام کرے. نمبر 1، نیکیوں میں دیر نہ لگائے. نمبر 2، ہر وقت رب سے دعائیں مانگے. اور 3، رب کے حضور عاجزی اور انکساری کرے. 13، یاجوج ماجوج انسانوں کے 2 قبیلے ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ 9 حصے یہ ہیں اور 10واں حصہ باقی سارے انسان. جب وہ نکلیں گے تو تمام دریاؤں کا پانی پی جائیں گے. سورۃ الحج سے حاصل ہونے والی 15 خوبصورت باتیں. نمبر 1، ماں کا پیٹ تمہارے لیے جائے قرار یعنی سکون حاصل کرنے کا مقام نہ تھا، عارضی مقام تھا. ایسے ہی دنیا جائے قرار نہیں، جائے فرار بھاگ جانے کی جگہ ہے. تمہیں ماں کے پیٹ میں بدن کامل کرنے یعنی مکمل جسم بنانے کو رکھا اور دنیا میں روح کامل کرنے کو ٹھہرایا. 2، جوانی بلوغ سے لے کر 30 سال کی عمر تک ہے جس میں عقل کامل ہوتی ہے. 3، ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور اعمال وہاں کی نعمتوں کا اور درجات کا باعث ہیں. 4، زمین و آسمان کی ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہے اور سب کی عبادات و اعمال حضور دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہارے رکوع سجود، تمہارے خشوع و خضوع چھپے نہیں، یعنی قیامت تک کے ہر مومن کی حرکت سے خبردار ہیں. 5، آگ کے کپڑے، کھولتے پانی کا غسل، کھولتا پانی پینا، لوہے کے گرزوں یعنی ایک ہتھیار جو اوپر سے گول موٹا اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے سے مار پڑنا کفار کا عذاب ہے. رب تعالی مومنوں کو اس سے محفوظ رکھے گا. بعض گناہگار مومن دوزخ میں اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہونے جائیں گے جیسے آگ میں گندا اور میلا سونا. 6، آدم علیہ السلام نے اولاً کعبہ بنایا جو طوفان نوح کے وقت غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم ہوا. 7، مسجدوں میں جھاڑو دینا، انہیں صاف ستھرا رکھنا، وہاں کی زینت کرنا سنت ابراہیمی اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. 8، نبی کا معجزہ یہ بھی ہے کہ ان کی آواز مشرق و مغرب میں پہنچ جائے اور موجود و معدوم یعنی ناموجود سب سن لیں. یہ کرامت بعض اولیاء سے بھی ظاہر ہوتی ہے. 9، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مدینہ پاک میں قربانی کرتے تھے. 10، اسلام سے پہلے بھی دوسری امتوں پر قربانیاں تھیں، یہ بڑی پرانی عبادت ہے. 11، قربانی کی گائے اونٹ سجانا، انہیں گھمانا سب جائز ہے کہ یہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے. قربانی کے آداب. 12، شاعر اللہ کی تعظیم ایمان کی اصل ہے. قربانی کی تعظیم یہ ہے کہ اسے خوب فربا یعنی موٹا تازہ کرے، خوشی سے ذبح کرے، بلا ضرورت اس پر سوار نہ ہو، اس کا دودھ نہ پیے، ذبح کے بعد اس کا گوشت تبرکن کھائے. 13، اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری دینی چاہیے تاکہ وہاں کی رونق دیکھ کر نیک اعمال کا شوق پیدا ہو. خوف پیدا کرنے کے لیے
کفار کے عذاب کی جگہ جاؤ، امید حاصل کرنے کے لیے صالحین کی قبروں پر جاؤ جہاں رحمتیں اتر رہی ہیں۔ 14 کفار کے پاس بصارت تو ہے مگر بصیرت نہیں، بصارت دماغ کی آنکھوں میں اور بصیرت دل کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے، بصیرت کا سرما اللہ کا ذکر ہے۔ 15 چہرہ دل کا آئینہ ہے، دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پر رب تعالی کی حمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سن کر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، کفار کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ سورۃ المومنون سے حاصل ہونے والی 11 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 ہمارے اعضاء رب کی امانتیں ہیں، ان سے گناہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ 2 نماز کی حفاظت کی 3 صورتیں ہیں، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے واجبات، سنن، مستحبات سے پڑھنا۔ نماز پڑھنا کمال نہیں بلکہ نماز قائم کرنا اور اس کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ صوفیہ کے مسلک میں نماز کی حفاظت یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے بچے جن سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ مال کمانا بھی اچھا، اسے کما کر پھر اسے سنبھالنا بہت اچھا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ مرتے وقت تک نماز، روزہ، حج وغیرہ کو سنبھالیں، خیریت سے یہ متاع یعنی اثاثہ منزل مقصود پر پہنچے۔ 3 وراثت ملکیت کا اعلیٰ ذریعہ ہے جو نہ فسخ ہو سکے، نہ باطل ہو سکے، نہ ٹوٹ سکے۔ 4 کفر سے عقل بھی ماری جاتی ہے کیونکہ مشرکین درختوں، پتھروں وغیرہ کو خدا مان لیتے تھے مگر انسان کو نبی ماننے میں تعامل یعنی ہیلے بہانے کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا بوجھ انسان جیسی کمزور مخلوق نہیں اٹھا سکتی۔ 5 اگر گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتیں ملتی ہوں تو خدا کا عذاب ہے، جیسے نیکیوں کے باوجود کبھی دنیاوی تکالیف کا آ جانا رب کی خاص رحمت ہے۔ انبیاء کرام یا اولیاء اللہ پر مصائب آتے رہتے ہیں۔ 6 حلال اور پاکیزہ غذا حاصل کرنا بڑی عبادت ہے، اس سے عبادات میں لذت آتی ہے۔ 7 تقویٰ کے معنی یہ نہیں کہ اچھے لذیذ کھانے چھوڑ دیے جائیں بلکہ حرام کاموں سے بچنا تقویٰ ہے۔ 8 مومن کا جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی خوف زیادہ۔ 9 خوف قیامت انسان کو نیک بناتا ہے، قیامت سے بے خوفی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ 10 کفار بھی سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا دافع بلا یعنی مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھاگے، وہ ان کفار سے زیادہ بے وقوف ہے۔ 11 اگرچہ عالم کے ہر ذرے کا اللہ تعالی رب ہے مگر ادب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کی جائے۔ اسے کفار کا رب کہہ کر نہ پکارو، اسے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کہہ کر پکارو۔ سورۃ النور سے حاصل ہونے والی 13 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بالا خانوں پر بے پردہ نہ بٹھاؤ، انہیں چرخہ کاتنا اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بی بی مریم رحمت اللہ علیہا سے افضل ہیں کہ بی بی مریم کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کی گواہی
خود رب نے دی۔ 3. مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت گھس جانا کسی کو جائز نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے میں بغیر اجازت حاضر ہونا فرشتوں کو بھی جائز نہیں۔ 4. جو دنیا کے مشاغل میں پھنسا ہو اس کی عبادت رب کو بڑی محبوب ہے۔ 5. ہر حیوان کی تسبیح جدا ہے جسے وہ قدرتی طور پر جانتا ہے، جیسے ہر جانور کی غذا الگ ہے جسے وہ فطری طور پر جانتا ہے کہ کتا گھاس نہیں کھاتا، بکری گوشت نہیں کھاتی۔ 6. جہاں تک سلطان کی سلطنت ہوتی ہے وہاں تک وزیر اعظم کی وزارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطنت الہیہ کے گویا وزیر اعظم ہیں، تو جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اسی لیے رب کی صفت ہے رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ 7. قانون اور ہے قدرت کچھ اور، قانون کے پابند ہم ہیں نہ کہ حق تعالی۔ آگ کا جلا دینا قانون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا رب کی قدرت ہے، ایسے ہی سب کا نطفہ بننا قانون ہے اور بعض کا بغیر نطفہ پیدا ہونا رب کی قدرت ہے۔ 8. جنات کے 4 ہاتھ پاؤں ہیں مگر وہ انسانوں کی طرح 2 پاؤں سے چلتے ہیں اور بچے دیتے ہیں۔ 9. اللہ و رسول کی مطلقاً اطاعت کرو، ان کا ہر حکم مانو، حضور مطاع مطلق ہیں، یعنی ان کا ہر حکم بہرحال ماننا ضروری ہے۔ آپ کے سوا اور بندے کی اطاعت مطلقاً ہر حال میں لازم نہیں، بلکہ جائز حکم قابل اطاعت ہیں، ناجائز ناقابل اطاعت۔ یہ بھی خیال رہے کہ اطاعت اللہ تعالی کی بھی ہوگی، رسول اللہ کی بھی اور حاکم و عالم کی، مگر اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ 10. عہد صدیقی 2 برس 3 ماہ، خلافت فاروق 10 سال 6 ماہ اور خلافت عثمانی 12 سال، خلافت حیدری 4 سال 9 ماہ، امام حسن کی خلافت 6 ماہ ہوئی۔ 11. اپنے گھر میں جوان بیٹی، ماں وغیرہ ہوں تو خبر کر کے داخل ہو، ہاں اگر صرف بیوی ہو تو بلا اذن یعنی بغیر اجازت بھی داخل ہو سکتا ہے کہ بیوی سے کوئی حجاب یعنی پردہ نہیں۔ 12. سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب خود رب تعالی سکھاتا ہے، بلکہ اس نے ادب کے قوانین بنائے اور یہ آداب ہمیشہ کے لیے ہیں۔ 13. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت برحق ہے کہ رب تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنوں کے لیے ہے، کفار اس سے محروم ہیں۔ سورۃ الفرقان سے حاصل ہونے والی 11 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، قرآن میں غیبی خبروں کا ہونا اس کی حقانیت یعنی سچائی کی دلیل ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علوم غیبیہ پر مطلع ہونا اور مطلع کرنا یعنی چھپی باتوں کو اللہ کی عطا سے جان لینا اور بتانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے۔ 2، کفار کی حماقت یعنی بے وقوفی تو دیکھو کہ پتھروں لکڑیوں کو الہ یعنی خدا مان لیتے ہیں مگر نبوت ماننے کے لیے بہانے بناتے ہیں اور نبی میں خدائی صفات دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی نہ کھائے نہ پیے نہ بازار جائے۔ 3، مسجد میں وہی آ سکتا ہے جو پاک ہو، ایسے ہی رب کی بارگاہ تک وہ پہنچ سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ جسم کی پاکی کے لیے کنویں وغیرہ کا پانی ہے
اور دل کی پاکی کے لیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی درکار ہے۔ 4، دوزخ میں عقل و حواس، دیکھنا سننا سب کچھ ہے، وہ مومن و کافر کو پہچانتی ہے، اسی لیے کفار کو دیکھ کر غصہ اور غضب کرے گی اور مسلمانوں کو دیکھ کر ان پر سرد یعنی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ 5، گناہگار مومن دوزخ سے جلے ہوئے کوئلے کی شکل میں نکالے جائیں گے، پھر جنت کے پانی سے وہ ایسے اگیں گے جیسے کھیت میں سبزہ۔ 6، ہماری عبادات اور نبی کی عبادات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہاز کے مسافر پار لگنے کے لیے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور جہاز کا کپتان پار لگانے کے لیے، اسی لیے مسافر کرایہ دے کر اور کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔ اسلام کی کشتی میں نبی اور امتی سب سوار ہیں، مگر ہم پار لگنے کو، نبی پار لگانے کو۔ 7، وسیلے کا انکار کرنا کفار کا شیوا یعنی طریقہ ہے۔ 8، جس عقل سے اللہ رسول کی پہچان نہ ہو وہ بے عقلی ہے، ان کی پہچان محض عقل سے نہیں ہوتی بلکہ رب کے فضل سے ہوتی ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں، سوکھی لکڑیوں نے پہچان لیا اور نہ مانا تو ابو جہل نے۔ یہ لوگ جانوروں سے بدتر اس لیے ہوئے کہ جانور رب کی تسبیح کرتے ہیں، چارہ دینے والے مالک کی پہچان و اطاعت کرتے ہیں، نفع نقصان کی چیزیں جانتے پہچانتے ہیں، اپنا گھر پہچانتے ہیں، مگر کفار یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ 9، باپ کے نطفے سے ہڈی اور ماں کے نطفے سے گوشت بنتا ہے، اسی لیے نسب باپ سے ہے نہ کہ ماں سے۔ 10، قرآنی احکام سمجھنے میں عقل سے یا تقلید سے کام لو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں عقل کو ترک کر دو۔ 11، دینی پیشوائی یعنی منصب مانگنا محبوب ہے، دنیاوی سرداری بھی بوقت ضرورت مانگنا جائز ہے جبکہ نفس کے لیے نہ ہو۔ تفسیر نور العرفان کے مدنی پھولوں پر کام کا انداز۔ تفسیر نور العرفان سے مدنی پھولوں کے رسائل تیار کرنے کے لیے نعیمی کتب خانے کا مطبوعہ نسخہ نمبر N163 پر کام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور لقب شریف کے ساتھ درود پاک، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ذکر کے وقت ترضی و ترحیم یعنی رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہر مدنی پھول کے بعد حوالہ دیا گیا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بریکٹ میں پیش کیے گئے ہیں اور بعض مقامات پر مشکل الفاظ کے تلفظ اور اعراب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ضرورتاً انگریزی الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پرانی اردو کے بعض الفاظ یا جملوں کو مروجہ یعنی آج کل بولی جانے والی اردو کے اعتبار سے کچھ آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند مقامات پر مشکل مدنی پھولوں کو خلاصتاً بیان کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر اقوال کی ہیڈنگز دی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے اقوال کی اہمیت بڑھے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کئی مقامات پر تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے ضمناً احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ پڑھنے والوں کے ذوق کے لیے ان احادیث مبارکہ کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ چند مواقع پر موضوع کی مناسبت سے پڑھنے والوں کو نیکیوں کی ترغیب دلانے وغیرہ کے افادات شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے شامل کیے گئے ہیں۔ صرف ایسے نکات مدنی پھولوں کو باقی رکھا گیا ہے جو جداگانہ طور پر ایک قول ہے۔ ایسے اقوال جن کو سمجھنے کے لیے آیت مبارکہ کی ضرورت ہو انہیں رسالے میں شامل نہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔